السلام علیکم دوستو، میں ہوں کبیر آفریدی. میرے دوست عامر آفریدی میرے ساتھ ہیں. انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت برسلز میں ہیں، بیلجیم میں. عامر، مزہ آ رہا ہے؟ بہت آ رہا ہے، اور یورپ ہو اور پھر ٹریول وتھ کبیر آفریدی تو بہت مزہ آ رہا ہے. بالکل. اچھا، بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں ویزے کے بارے میں کہ ہمیں بتائیے گا ویزا کس طرح لگتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ لوگوں نے کس طرح حاصل کیے، اور جو اتنے ممالک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. عامر، آپ کو بھی کافی تجربہ ہے ویزا لگانے میں، ڈاکومنٹس فائل بنانے میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ٹورزم پر ورک کر رہے ہیں، ٹورزم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو ویزا بھی ایک پروسیجر ہے جو کہ بہت سے لوگوں کا وش بھی ہے، خواب بھی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول ہم کریں. تو اس کے لیے لوازمات کیا ہیں تاکہ ہم بھی یہ ویزا حاصل کریں. شینجن ویزا ہم نے لگایا، اتنے ممالک جو دیکھ رہے ہیں اسی ویزے بیس پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، شینجن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز جانیں، اگر وہ لگانا چاہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو. جی بالکل اسی طرح سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یورپی یونین کیا ہے اور شینجن کیا ہے. یورپی یونین میں بہت سارے ممالک آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شینجن ویزا میں بھی ہو. تو گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میرے خیال میں کوئی 20+ ممالک ہیں جو شینجن سٹیٹس میں آتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی بھی ملک کا ویزا ہو اور وہ شینجن ویزا ہو تو آپ پھر پورے یورپ میں جو شینجن سٹیٹس میں آتے ہیں ان سب میں آپ آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ ہم نے ویزا کس طرح لگایا، تو تھرو پراپر چینل ہم نے ویزا لگایا ہے. یہ جو 2 نمبر ایجنٹس ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں اور ڈن پہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے. اس حوالے سے آپ بھی بتائیں ان کو. یہ تو درست بات ہے، کیونکہ لوگ آپ کو سرسبز باغ دکھاتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، پھر اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ آپ کو ایلیگل طریقے سے لے جاتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں غریبی ہے، مجبوری ہے، لیکن خود اپنی جان جو ہے اس طرح داؤ پہ لگانا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والدین، آپ کے بچے یہ آپ کے ہی منتظر ہیں. آپ ہیں تو وہ خوش ہیں. اچھا، ڈاکومنٹس ان سمپل، ایک تو پاسپورٹ ہے، یا لوگ یہ انتظار کرتے ہوں گے کہ انویٹیشن لیٹر کسی نے اسپانسر کیا تو ہم جا سکتے ہیں. اگر انویٹیشن لیٹر نہ ہو تو یورپ کا ویزا، شینجن ویزا آپ کس طرح لگائیں گے؟ ریکوائرمنٹس کیا ہیں آج کل؟ پھر بعد میں چینج بھی ہو سکتے ہیں، ریکوائرمنٹ میں کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہم نے ویزا لگایا ہے اس میں کیا کیا درکار تھا؟ تو کبیر، ہم نے جو ویزا لگایا ہے، ہم نے اسپین سے شینجن ویزا لگایا ہے، اور وہ ہم نے ایز اے ٹورسٹ ویزا لگایا ہے. اس میں ہمارا کوئی بزنس ٹرپ یہ نہیں ہے، پلیجر ہے، ہالیڈیز ہے. تو ایز اے ٹورسٹ ہم نے اپلائی کیا ہے، کوئی ہم نے ادھر ریفرنس میں بھی نہیں دیا ہے. تو دیکھیں، بیسیکلی یورپ کے لیے میں یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پریویس ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اگر ایک جینون ٹریولر بھی ہو اور اس کے سارے ڈاکومنٹس ٹھیک ہو، لیکن اس کا کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، تو اس کے ریفیوزل کے چانسز زیادہ ہے. ٹریول ہسٹری سے مراد کہ آپ نے پہلے ٹریول کیے ہیں، باقی ممالک آپ نے دیکھے ہیں. سپوز آپ ایشیا میں ہیں تو ایشین کنٹریز آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ آپ یورپ آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک لاجک ہے کہ آپ کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے یورپ اپلائی سے پہلے باقی ممالک وزٹ نہ کیا. بالکل، سب سے بیسک یہی ہے کہ آپ کا ٹریول ہسٹری ہو. اس کے علاوہ جو بیسک ڈاکومنٹس ہے اس میں آپ کا پاسپورٹ ہو گیا، وہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ بہت ضروری ڈاکومنٹ ہے. جو انڈر 18 ہے اس کے لیے جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ اس کے فادر ہوتے ہیں یا مدر ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. لیکن جو 18+ ہے اس کو اپنی ہی بینک سٹیٹمنٹ شو کرنا ہوگا. اور یورپ کا ٹورسٹ ویزا کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ یا بزنس ویزا کی بات یا ورک کی ویزا پہ بات نہیں کر رہے. تو ٹورسٹ ویزا کے لیے منیمم کوئی 40 لاکھ یعنی 4 ملین سے اباؤ 7 ملین تک آپ کا ایوریج بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے 4 ملین 5 ملین ڈپازٹ کیے اور ویزا اپلائی کیا اور پھر نکال دیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہو اور وہ نیچرل فلو اس میں آیا ہو. ایسا نہیں کہ ایک دم سے پیسے آئے ہوں اور پھر نکلے ہوں. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کا FRC بہت ضروری ڈاکومنٹ ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ.
اس کے علاوہ آپ کا تو ایم آر اگر سی، کوئی میرڈ نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، پھر تو جو میرڈ نہیں ہے ان کے لیے پھر ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جو یعنی یہ تو شادی کا ایک وہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، نکاح نامہ ہے. لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ جو ان میرڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو میرڈ ان کو پریورٹی دی جاتی، اس لیے کہ ان کو آپ نے پروو کرنا ہوگا کہ میرا پاکستان میں کوئی ہے یا کچھ ہے اور میں واپس آؤں گا. اگر آپ سنگل ہیں یا آپ بزنس مین نہیں ہے تو اور آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ کی ریفیوزل کے چانسز زیادہ ہے. لیکن اگر آپ میرڈ بھی ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ کا ٹریول ہسٹری بھی ہے، تو پھر وہ تو ویلکم کرتے ہیں اس طرح ٹریولر کو. تو ایم آر سی ہو گیا، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ ایف آر سی ہو گیا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ جو بیسک ڈاکومنٹ ہے آپ کا سین آئی سی، ڈومیسائل ہو گیا. اور اگر آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہو تو اس کی ٹائٹل ڈیڈ جو ہے وہ آپ ساتھ لگا دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا پہلے بھی ویزا لگ چکے ہیں تو وہ بھی یہ لوگ کافی پریورٹی دیتے ہیں، جو فیملی کے ساتھ جو لوگ ویزا لگاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ عامر ریٹرن ٹکٹ کا ہونا لازمی ہے، ہوٹل رجسٹریشن کرانا لازمی ہے. اس طرح اور کیا چیزیں، شو منی میں منیمم اماؤنٹ کتنا دکھانا ہے جب آپ ٹریول کریں گے؟ یا آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کا تو بتا دیا کہ 4 to 7 ملین بالکل، یہ دکھانا اور وہ بھی ہوگا. نیچرل فلو اس میں آنا چاہیے، ایک دن میں آنا اور ایک دن میں نکلنا یہ بالکل نہیں. صحیح. تو جو ابھی کبیر بھائی نے بتایا کہ ہوٹل ریزرویشن یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ان کو شو کرنا ہے کہ میرا ایٹنڈری کیا ہے، فلاں دن میں ادھر رہوں گا، پھر میں نے ادھر جانا ہے، اور آپ کا کنفرم ریزرویشن ہو. اور میکسیمم یورپ کا جو فرسٹ ویزا ہے 1 مہینے سے زیادہ نہیں دیتے، بلکہ عموماً 10 دن کا 15 دن کا ویزا دیتے ہیں. تو وہ جتنے دن کا آپ نے اپلائی کرنا ہے ان کے کنفرم ہوٹل ریزرویشن آپ کو چاہیے ہوگے، اور آئٹنری بھی چاہیے. ہوٹل جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کیا، کتنا ٹائم لیں گے؟ یہ ریٹرن کتنے ٹائم میں کریں گے تاکہ پتہ چلے لگا ویزا یا نہیں لگا؟ اس میں ابھی آج کل جو ہے ہم نے دیکھ بھی لیا اسپین ویزا میں، اور ابھی سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اسپین کا جو اپوائنٹمنٹ ہے آئی تھنک میکسیمم یہ 3 منتھس تک لیتے ہیں، یعنی 2 مہینے سے 3 مہینے میں آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہا. ایک ٹرسٹیبل کنسلٹنٹ اگر بندہ استعمال کرے اس میں تو زیادہ لوگوں کے لیے ڈاکومنٹس ارینجمنٹ میں آسانی ہو سکتی ہے. دیکھیں، کنسلٹنٹ صرف آپ کو مشورہ دے گا، کنسلٹنٹ تو آپ کو ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے. اگر آپ کا ایم آر سی ہے، ایف آر سی ہے، ہوٹل بکنگ ہے، اس میں آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے. وہ تو آپ کے لیے یہ ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے، وہ تو آپ نے خود بنانے ہوں گے. کنسلٹنٹ سے آپ ہیلپ لے لیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر دے. باقی کنسلٹنٹ اگر آپ کے لیے ڈاکومنٹ بنائیں گے وہ تو فیک ہوں گے، تو اس سے ہر بندہ بچنا چاہیے. تو آپ نے بتایا آج کل جو ہے اسپین کا ویزا جو سننے میں آ رہا ہے اس کی یعنی ایشینز کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے، اور ہمیں بھی اسپین کا ویزا لگا. لیکن اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے 2 ماہ میں اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً پروسیسنگ ٹائم ایوریج اگر میں بتاؤں تو 50 ڈیز تقریباً اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے. اور جو فرانس کا ہے یا باقی ممالک کا ہے ان کا اپوائنٹمنٹ جلدی مل جاتا ہے، لیکن اس کی ریفیوزل جو ہے جو سننے میں آ رہا ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، ہمیں پوائنٹس تو ہم نے بتا بھی دیے، بیچ میں ہم نے کچھ اور ڈسکشنز بھی کی. ابھی یہی پوائنٹس اگر دوبارہ سے 1 by 1 آپ کمپلیٹ بتا کے دے دیں تو وہ اسی ویڈیو کا خلاصہ آ جائے گا. دیکھیں، یورپ کے ویزے کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ کا ویلڈ پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. میں ٹریولر اور وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے جس میں ایوریج بیلنس تقریباً 5 to 6 منتھ آپ نے 4 ملین سے 7 ملین کے درمیان مینٹین رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن اپنے پرسنل بھی ہونے چاہیے، اور آپ کے کمپنی کی بھی انکم ٹیکس ریٹرن لگانے ضروری ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، جاب کرتے ہیں، تو اپنے پرسنل ریٹرن اور پلس اس کمپنی کے ریٹرن اور اس سے ریکمنڈیشن سیلری سلپ ہو گئے اور ریکمنڈیشن لیٹر اس کمپنی سے، وہ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایف آر سی ہو گیا یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور ایم آر سی ہو گیا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو ویزے کے ملنے کے چانسز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو سنگل ہیں.
اس کے علاوہ آپ کا ویلڈ CNIC ہونا چاہیے، آپ کے وائف کا، آپ کے فادر، آپ کے مادر کا، یہ بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں آپ لگاؤ گے. اور جو پراپرٹی آپ کے نام کی ہے اس کے جو ٹائٹل ڈیڈ ہے وہ بھی آپ لگائیں گے. اگر کوئی گاڑی آپ کے نام کی ہے وہ بھی آپ لگائیں گے. آپ کا ریٹرن ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ پہلے سے ان کو کر دیں. ٹریول وہ ہسٹری کا ہونا ٹریول ہسٹری بہت ضروری. اچھا، جو آئٹنری ہے ایئر ٹکٹ اور دونوں ہوٹل، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیمنٹ کر دی، وہ ریفنڈیبل ہوتے ہیں. تو بندہ وہ اپلائی کر دے، آپ سے سیکیورٹی ڈپوزٹ وہ لے لیتے، لیکن اگر آپ کا ویزا نہ لگے تو وہ آپ کو ریفنڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک ڈاکومنٹس ہے. اور کنسلٹنٹ کا آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہر ایمبیسی کے جو ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ، ادھر مینشن ہے اور یہ آپ ادھر سے لے سکتے ہیں. اچھا، جو انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ وہی ہے جس بیس پر ہم نے ویزا حاصل کیا ہے. اب آپ کون ہیں، آپ کے بیسکس کیا ہیں یا آپ کرتے کیا ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر اتنا سارا سب کچھ ہمارے پاس ہو تو پھر تو ہمیں انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں سے لیبر طبقہ بھی ہوگا، اس میں سے ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اس میں انجینئرز بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے. لیکن ہم نے جس طریقہ کار کے تحت ویزا حاصل کیا ہے، جو ڈاکومنٹس ہم نے دیے تھے وہ یہ تھے جو کہ عامر خان نے مینشن کیے. باقی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جانا چاہتے ہیں وہ الگ کیٹیگری ہے، اس کے لیے وہ الگ سے کنسلٹنٹ یا ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ریکوائرمنٹ جانیں گے. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ویزا میں نے کیسے حاصل کیا، تو ہمارا طریقہ کار یا جو ڈاکومنٹس ہم نے پرووائڈ کیے تھے وہ یہ طریقہ کار تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.